وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1015۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہو گئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1016۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی۔ ترجمہ: کہ اے اللہ، بارش ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینے سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1017۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعہ کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت بارہ سے بہت سے مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: کہ اے اللہ، پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1018۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1019۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک ہفتے بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ ترجمہ:
کہ اے اللہ بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الآیہ: خیر آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی اور اثبات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ترجمہ: کہ اے اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا۔ مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1021۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر گل مچایا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے اور جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ قسم اللہ کی، اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعہ تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعہ میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش برسا۔ مدینے اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی، اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینے کو دیکھا، اب تاج کی طرح گردا گرد تھا۔